اگر آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ کپڑے آپ کے کام کے تو نہیں ہیں، اس لیے کیا یہ کپڑے کسی کو دے دینے چاہیے تاکہ اس کے کام آ جائیں؟ اگر اپنے پرانے کپڑے کسی کو دے دیے تو کیا ہوتا ہے؟ اور پرانی چیز کسی کو دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے تاکہ جسے پرانی چیز دی جائے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے؟ یہ ہم آپ کو آج پوری تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک خوبصورت اور بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے کسی کو اپنے پرانے کپڑے عطیہ کرنے کیسے ہیں؟ کیا اس کا کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہے؟ اور اگر کسی کو استعمال شدہ چیز دینی ہی ہو تو دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کے پاس ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ہم نہیں پہنتے اور وہ ہمارے استعمال میں نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ تو ایسی چیزیں جلا دیتے ہیں یا پھر گھر میں ہی پڑے بڑے خراب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں تو ضرورت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے اور دینے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کو خاص مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسی طرح اپنے پرانے کپڑے ضرورت مندوں کو دینا بھی احسان اور ہمدردی کا کام ہے، لیکن جب آپ اپنے پرانے کپڑے عطیہ کرتے ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس عمل سے کیا ہوتا ہے، یعنی پرانے کپڑے کسی کو دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب ضرورت مند کو کپڑے کا عطیہ کرنے سے ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اپنے پرانے کپڑے دے کر آپ ضرورت مند شخص کو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو تو یقین مانیے دل سے دعا نکلتی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت سی برکات لاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے کپڑے کوڑے دان میں پھینکنے یا جلانے کے بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں تو اس سے آپ کو صدقے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں براہ راست کسی کو اپنے پرانے کپڑے دینے میں شرم آتی ہے، تو وہ اس کے حل کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہو اور اسے دینے چاہتے ہوں اور اس کی مالی حالت کمزور ہو تو انہیں اپنے پرانے کپڑے دینے کے ساتھ جس قدر ہو سکے اپنی حسب توفیق تھوڑی سی مالی مدد بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو اور وہ اپنے لیے کچھ راشن وغیرہ بھی خرید لیں۔ اس کے برخلاف کوئی رشتہ داروں کو اپنی استعمال شدہ چیز نہ دینا چاہے، یعنی کوئی رشتہ دار اگر غریب نہ ہو، سب خود کفیل ہوں، تو پھر کسی غریب ضرورت مند کو دے دینا بہتر ہے۔ اکثر لوگوں نے کسی کو اپنے کپڑے عطیہ کرنے کے بعد یہ تجربہ کیا ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور زندگی میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو یہ میں بھی نہیں جانتا، بس واللہ اعلم۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے کہ اسلام میں صدقے کا ہر عمل خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر یا بنیت امداد اپنے عزیزوں دوستوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانے سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے بیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچتا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح معتبر حدیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ قرآن حکیم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے گندم کے دانے کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک گندم کے دانے سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ عمدہ ہو اور خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فرض سے پورا واقف ہو اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یہ دانہ ضائع ہو جائے گا اور یہ پھر ایسا برابر نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں۔ اسی طرح جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور حلال اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسرے خرچ کرنے والا نیک نیتی سے خرچ کرے، تیسرے جس پر خرچ کرے وہ صدقے کا مستحق بھی ہو۔ تو پیارے دوستوں، اگلی بار جب آپ کے پاس ایسے کپڑے ہوں جو آپ استعمال نہیں کرتے اور وہ استعمال ہونے لائق بچے ہوں تو انہیں کوڑے دان میں پھینکنے یا جلانے کے بجائے اپنے کسی غریب ضرورت مند رشتہ دار کو دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟